امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز کی آج کی اس گفتگو میں ہمارا عنوان ہے نیا زرعی قانون کیا ہے۔ محترم حضرات، ابھی ستمبر 2020 میں ہندوستانی پارلیمنٹ نے زراعت سے متعلق 3 نئے قانون پاس کی۔ ان قانونوں کے بارے میں حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ قانون کسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور ان کے ذریعے کسانوں کو بہت سی سہولیات حاصل ہوں گی، جبکہ کسان یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ان کے خلاف ہیں اور یہ قانون ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ تینوں قانون کیا ہیں۔ پہلا قانون ہے زرعی پیداواری تجارت اور تجارت فروغ اور آسانیاں ایکٹ، یعنی فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس پروڈکشن اینڈ فیسیلیٹیشن۔ اس قانون کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ اس کے ذریعے کسانوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ APMC کی رجسٹرڈ منڈیوں سے باہر بھی اپنا غلہ اور اناج بیچ سکتے ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے انہیں پورے ملک میں کہیں بھی اپنا سامان فروخت کرنے کی آزادی حاصل ہوگی، جبکہ کسان یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے APMC کا نظام بری طرح متاثر ہوگا، یعنی اس قانون کے تحت غیر سرکاری کمپنیاں کسانوں سے پیداوار خرید سکیں گی، جس کے نتیجے میں سرکاری منڈیوں کے نظام پر غلط اثر پڑے گا۔ سرکاری منڈیوں میں MSP کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جب غیر سرکاری کمپنیاں اس میں شامل ہوں گی تو شروع میں تو وہ اپنی بہت سی اسکیمیں اور انعامات دکھا کر کسانوں کو اپنی طرف مائل کر لیں گی، لیکن بعد میں اس بات کا پورا خطرہ ہے کہ وہ MSP کا بھی خیال نہ رکھیں اور اپنی منمانی قیمت پر سامان خریدیں۔ اس لیے کسان چاہتے ہیں کہ حکومت MSP پر قانون بنا دے۔ دوسرا قانون ہے کاشتکار با اختیار اور تحفظ قیمت انشورنس اور زرعی خدمات ایکٹ سے متعلق معاہدہ، یعنی فارمرز امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ آن پرائس ایشورنس اینڈ فارم سروسز۔ اس ضابطے کے تحت بڑی بڑی کمپنیاں کسانوں سے زراعت اور اس کی قیمت کا تحریری معاہدہ کریں گی۔ اس معاہدے کے تحت کسان براہ راست زرعی تجارتی کمپنیوں، فرموں اور تھوک فروشوں یا بڑے خوردہ فروشوں کے ساتھ ڈائریکٹ معاہدہ کر سکیں گے اور قیمت بھی اسی وقت طے کر دی جائے گی۔ حکومت کہتی ہے کہ زرعی کمپنیوں سے معاہدہ کرنے کی وجہ سے کسانوں کو سہولت حاصل ہوگی اور فصلوں کی تباہ کاری سے ہونے والے نقصان سے انہیں تحفظ ملے گا، اس لیے کہ اس معاہدے کے تحت فصل میں اگر نقصان ہو بھی جاتا ہے تب بھی کمپنیاں طے شدہ قیمت ہی ادا کریں گی، جبکہ کسانوں کو ڈر ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے بعد میں کمپنیاں اپنی منمانی کر سکتی ہیں اور وہ چھوٹے کسانوں پر دباؤ بھی ڈال سکتی ہیں، اور پھر اس معاہدے کے تحت وہ اپنی منمانی قیمتیں بھی طے کر سکتی ہیں، اور اگر کسانوں یا کمپنیوں میں جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو فائدہ کمپنیوں کو ہوگا، اس لیے کہ کمپنیوں کے پاس بہت وسائل ہے، پیسہ بہت ہے، وہ اپنا کیس مضبوط کر سکتے ہیں، جبکہ کسانوں کے پاس نہ وسائل ہے اور نہ ان کے پاس اتنا پیسہ اور وقت ہے کہ وہ مقدمے لڑتے پھریں۔ اس کی وجہ سے اس کا سارا فائدہ کمپنیوں کو ہوگا اور کسانوں کو آگے بہت نقصان کا اندیشہ ہے۔ تیسرا قانون ہے ضروری اشیاء ترمیم ایکٹ، یعنی ایسینشیل کموڈیٹیز امینڈمنٹ۔ 1955 میں
ضروری اشیاء کی جمع خوری سے متعلق ایک ضابطہ پاس ہوا تھا، جس میں ضروری اشیاء کی ایک لمبی فہرست تھی جن کی ذخیرہ اندوزی کی بس ایک حد تک اجازت تھی، اس سے زیادہ کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اب جو نیا قانون پاس ہوا ہے اس میں دال، تیل، پیاز، آلو اور ایسی بہت سی چیزوں کو اس فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسی ضروری چیزوں کی جمع خوری پر کوئی پابندی نہیں رہے گی اور غیر سرکاری کمپنیاں اور جمع خور اسٹاکسٹ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ کسان کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جمع خور کسانوں سے غلہ بہت سستے داموں میں خریدیں گے، اس کے بعد وہ انہیں اپنے گوداموں میں اسٹور کر لیں گے، اور جب وہ قیمتیں مارکیٹ میں کم ہو جائیں گی تو پھر وہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھا کر وہ غلہ لوگوں کو بیچیں گے۔ اس طرح یہ جو ضروری اشیاء ہیں، کھانے پینے کی بہت اہم اور ضروری چیزیں ہیں، یہ بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی۔ کسان کہتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے جمع خوروں کو بہت فائدہ ہوگا، وہ کسانوں سے بہت سستے داموں میں غلہ خریدیں گے، اور اس کے بعد جب مارکیٹ میں ان چیزوں کی کمی ہو جائے گی تو بہت مہنگی کر کے قیمت بڑھا کر وہ چیزیں بیچیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ضروری چیزیں جو روزمرہ کھانے کی چیزیں ہیں یہ حد سے زیادہ مہنگی ہو جائیں گی۔ پھر کسان یہ بھی اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں حقیقت میں قلت اور کمی نہ ہو، لیکن یہ جمع خور جھوٹ بوٹ کی کمی دکھا کر قیمتیں بڑھا دیں، اور یہ بھی ہوگا کہ جب یہ لوگ قیمتیں زیادہ دکھائیں گے تو کسانوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ اپنی زراعت میں کم سے کم قیمت طے کریں۔ تو یہ مختصر سا تعارف رہا ان تین قانونوں کا جو ابھی سپتمبر میں پاس ہوئے ہیں، اور جن کی وجہ سے کسان پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں۔ خاص طور سے دہلی کے ارد گرد وہ ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ان کا احتجاج جاری ہے۔ ان کی مانگ یہ ہے کہ حکومت ان تینوں قانونوں کو واپس لے تاکہ کسان